الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور خصوصی مہمانان، اسٹیج کے نیچے تشریف فرما معزز سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام ایک واحد صحیح مذہب ہے جسے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ ہم اس دین پر عمل کر کے دین و دنیا کی سعادت حاصل کر سکے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی فائز المرام ہوں. اس دین کے سوا کوئی دین اللہ کو مقبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے. اسلام کے سوا کسی دین پر بھی زندگی بسر کرنے والا شخص اللہ کی نگاہ میں ناکام ہے، خائب و خاسر ہے اور دائمی جہنمی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو مقبول نہیں ہے. دوسرے دین پر عمل کرنے والے، زندگی بسر کرنے والے لوگ گھاٹے کے شکار ہیں. گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو پہلے انسان تھے دنیا میں، پہلے نبی تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آخری نبی اور رسول ہیں، اور جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو دین اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اس دین کا نام اسلام ہے. البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد اسلام اب نام کے طور پر اس شریعت پر بولا جاتا ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دائمی اور خالدہ ہمیشہ رہنے والی شریعت کی حیثیت سے اللہ نے بھیجا ہے. اس شریعت پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے انبیاء ہیں ان کے دین کو ہم ان کے نام کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں دین ابراہیم، دین موسیٰ میں یہ تھا، دین عیسیٰ میں یہ تھا، حضرت زکریا کے دین میں یہ تھا، لیکن وہ سب دین اسلام تھا.
ان الدین عند اللہ الاسلام، بس۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جب اسلام کہیں گے تو وہ شریعت مراد ہوگی جو شریعت قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اور دوسرے انبیاء کے دین کو ان کے نام سے منسوب کر کے کہیں گے، جیسے کہ میں نے کہا دین ابراہیم، دین موسیٰ، دین عیسیٰ وغیرہ۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن لوگوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا اور دین کی حقانیت پر ان کا دل مطمئن رہا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس دین کے علاوہ کسی بھی دین میں ہماری نجات نہیں ہے، فلاح نہیں ہے، انہوں نے اپنا ہر غالی، ہر نفیس دین کی خاطر قربان کیا، جان تک کے نذرانے دیے۔ کوئی بھی ترغیب یا کوئی بھی خوف ان کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکا، بڑی بڑی لالچیں بھی دین سے ان کو مرتد نہیں کر سکی، اور اسی طریقے سے سزاؤں کے پہاڑ توڑے گئے، مظالم کے، مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا، دین سے ارتداد پسند نہیں کیا، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین، دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا۔ پوری ہماری تاریخ پڑی ہے۔ حضرت بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام لانے کی ان کو کس قدر سزا دی گئی۔ گرم ریت پر ننگی پیٹھ ان کو لٹایا جاتا تھا، سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھکنی دی جاتی تھی کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن چونکہ ایمان دل میں بس گیا تھا، اسلام کی حقیقت انہوں نے سمجھ لی تھی، اسلام کی مٹھاس ان کو مل گئی تھی، اس لیے جس قدر کافروں کی ستم ظریفیاں بڑھتی جا رہی تھی، جس قدر امیہ ابن خلف اس کا مالک جس قدر زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا، اسی قدر حضرت بلال حبشی کے ایمان میں صلابت اور پختگی آتی جاتی تھی، اور وہ احد احد پکارتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کا حال یہ تھا، یا ان جیسوں کا حال یہ تھا کہ بڑھتا ہے شوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، جس قدر سزا دو گے اسی قدر اسلام سے والہانہ محبت ہماری بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت یاسر بن عامر العنسی یمنی تھے، ان کی بیوی سمیہ بنت خبات اور ان کے بیٹے عمار، یہ پورا گھرانہ اسلام کی خاطر شدید تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ حضرت یاسر اور سمیہ کا انتقال ہوا کافروں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں۔ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی سمیہ رضی اللہ عنہ، جو عمار بن یاسر کی والدہ اور یاسر بن عامر کی بیوی تھی۔ ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے حیائی کے ساتھ ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ جاں بحق ہوئی شہادت انہوں نے پائی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اسی وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ہشام کو، جو ابو الحکم کہلاتا تھا مکے میں، بڑا عقل والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو جہل، اسی مردود نے حضرت سمیہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت یاسر بھی تکلیف سے جاں بحق ہوئے، حضرت عمار نے بہت تکلیفیں جھیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے اور ان کی تکلیفوں کو دیکھتے تھے تو ان کے حوصلے بڑھاتے تھے، صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اسلام پر ڈٹے رہو، تمہارا مقام جنت ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، واقعات بہت ہیں۔ ایک صحابی تھے حبیب بن زید بن عاصم الانصاری رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے یہ شاہ روم کے پاس گئے۔ اسلام کی دعوت تھی اس کے اندر اس بادشاہ کو، حالانکہ ایلچی اور سفیر باندھا نہیں جاتا، پکڑا نہیں جاتا، مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، مسیلمہ کذاب کے پاس۔ وہ مسیلمہ کذاب ان سے کہتا تھا
کہ کیا کلمہ ہے تمہارا؟ تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتا تھا کہ کہو مسیلمہ رسول اللہ. تو حضرت حبیب بن زید بن عاصم الانصاری کہتے تھے کہ میرے کان میں کچھ ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، میں اونچا سنتا ہوں یا میں بہرا ہوں، میں سن نہیں پا رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے. کہتا کیا کہتے ہو؟ محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ یہ تو سنتے تھے، لیکن جب کہتا تھا کہو مسیلمہ رسول اللہ تو کہتا تھا کہ میں بہرا ہوں، میں سن نہیں سکتا. اور ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن آخری دم تک وہ یہی کہتے رہے محمد رسول اللہ. مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں یمامہ کا یہ سردار تھا، صاحب اقتدار آدمی تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی، یہاں تک کہ وہی حبشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں قتل کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آیا تو کہا کہ تم ہی حبشی ہو؟ کہا ہاں. کہا کہ کوشش کرو کہ اگر میرے سامنے نہ آ سکو تو نہ آؤ، تم کو دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی. اس حبشی نے یہ تہیہ کیا کہ میں مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو قتل کر دوں گا، شاید حضرت حمزہ کے قتل کا کفارہ ہو جائے جو میں نے حالت کفر میں کیا تھا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی طریقہ سے خباب بن ارت ہے، آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے پیٹھ کی چمڑی جل جاتی تھی اور ان کی چربی پگھل کر کے گرتی تھی کہ آگ کے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. پیٹھ ان کی دیکھی نہیں جاتی تھی جو اسلام کی خاطر انہوں نے سزائیں برداشت. یہ اور ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام اور بعد کے ادوار میں بھی تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، خود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے کی تکلیفیں برداشت کی، تاریخ کے اوراق گواہ. لیکن انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا. وہ جان رہے تھے کہ اس کے بعد جو بھی طریقہ ہے اسلام کے علاوہ وہ سب گمراہی ہے، سب ضلالت ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور. جتنے مجرمین ہیں اسلام کے خلاف تگ و دوڑ کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے، معصیت کا ارتکاب کرنے والے، وہ سب کے سب گمراہی میں ہیں، سب کے سب جہنم کے دہکتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے شوروں کے اندر. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل سے نکالا، باعزت طریقے سے نکلے اور وزیر خزانہ بنے. بادشاہ کے بڑے مقرب تھے، بڑے تمام معاملات کا فیصلہ بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے کے بعد ہی کیا کرتا تھا. بچھڑا ہوا اور بکھرا ہوا خاندان ان کا اکٹھا ہو گیا، وزارت مل گئی، بڑا عہدہ مل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن آخری جو چاہت ہے اور دعا ہے وہ ان کی زبان پر ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کو بلا نمونہ پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دنیا میں ولی ہے، کارساز ہے، میرا دوست ہے. دنیا میں اور آخرت میں اسلام پر جلا اور ایمان پر ہی، اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین. سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسلام پر قائم رکھ، ہم کو اور ہماری ذریت کو مسلمان بنائے رکھ اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ فرما، توحید و سنت پر خاتمہ فرما اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما. بزرگوں، دوستو، ہمیشہ سے اعدائے اسلام کی یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جائے. یہ تاریخ ہے، مکاری کی پوری تاریخ ہے. یہود و نصارہ اور مشرکین ہمیشہ اسی دھن میں رہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کر دیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہی ان کا موٹو رہا، یہی ان کا نصب العین رہا. چنانچہ یہودی مدینہ میں منافقین کو انہوں نے پیدا کیا جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کہ جاؤ
اپنے ایک فریق کو یہودی کہتے تھے کہ جاؤ صبح محمد پر ایمان لے آنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور شام میں کفر کر دینا، مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا، یہودیت میں پھر آ جانا۔ اس سے ہوگا کیا کہ ایک ہلچل مچ جائے گی اور نئے مسلمان اسلام کے تئیں مشکوک ہو جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے، ان کا یقین متزلزل ہو جائے گا، اور وہ یہ سوچیں گے کہ اس دین میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، اس لیے وہ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بھئی کیا بات ہے کہ آدمی صبح مسلمان ہوتا ہے، شام کافر ہو جاتا ہے، شام مسلمان ہوا صبح کافر ہو گیا؟ اس سے ایک بے اطمینانی کی فضا مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور مورلی وہ بہت ڈاؤن ہو جائیں گے، اور ان کا مذہب کمزور پڑ جائے گا لوگوں کے درمیان۔ جو تیزی سے پنپ رہا ہے وہ پنپنا رک جائے گا۔ کہتے تھے صبح مومن ہو جاؤ، شام کافر ہو جانا۔ گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو بڑا مضبوط حربہ اختیار کیا اور ہتھیار استعمال کیا، وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے تئیں مشکوک کر دو، اور وہ مشکوک کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرتد ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ یہ مشرکین ہمیشہ اسی فراق میں رہتے ہیں کہ وہ کیسے تم کو تمہارے دین سے مرتد کر دیں، تم کو تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اسی فراق میں رہتے ہیں۔ وہ قتال اور جنگ اس لیے کرتے ہیں کہ تم دین پر باقی نہ رہو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بس یہی جرم ہے ہمارا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ پر ایمان نہ رکھے، ہماری طرح لاتعداد خداؤں پر یقین رکھے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ان استطاعوا، اگر بس کافروں کا چلے تو وہ سب کو تم کو کافر کر دے، مرتد کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اب چیتاونی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھو تم میں کا جو کوئی دین اسلام سے پھر جائے گا اور دوسرا کوئی دین اختیار کرے گا، بڑے ذوق و رغبت، عاقل ہے، بالغ ہے، اپنی خوشی سے اسلام سے پھر رہا ہے، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، کفر، بت پرستی، کوئی سا بھی دین قبول اگر کر رہا اور اسی پر نعوذ باللہ اگر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، تو وہ سن لے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں برباد کر دے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسے مرتدین دائمی جہنمی ہوں گے، ایسے مرتدین دائمی جہنمی ہوں گے۔ اب اس وعید کو سننے کے بعد کوئی بھی شخص جو اسلام کی حقانیت کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اسلام سے پھرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کبھی اسلام سے پھرنے کی جسارت نہیں کرے گا، الا یہ کہ اس کی گردن پر کوئی تلوار رکھ دے اور کہے کہ کفر کا کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر زبردستی، زور زبردستی اگر تم سے کفر کا کلمہ پڑھایا جائے لیکن تمہارے دل میں اللہ پر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان ہے اور دل تمہارا مطمئن اور مضبوط ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان کے اوپر، تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کفر کا کلمہ یا کفر کی کوئی حرکت اگر کرتے ہو لیکن دل میں ایمان اطمینان کی حد تک اور مضبوط حد تک بیٹھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سنو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، جو دین اسلام سے پھر جائے گا ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے،
کفر کا کلمہ پڑھنے پر تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شرح صدر کے ساتھ خوش دلی سے کفر کا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے کفر، یہ جو ارتداد کے نتیجے میں جو کفر آتا ہے یہ کفر اصلی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک کافر مسلمان نہیں ہوا ہے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہو کر کے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسلام میں رہ کر کے، مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر کے ایک زندگی کا عرصہ گزار کر اسلام کو سمجھ کر بوجھ کر اب پھر وہ مرتد ہوتا ہے تو اس کا انجام زیادہ خطرناک ہے۔ اور اسی وجہ سے شریعت کا حکم ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدل دے اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ حکم کس کو ہے؟ حکمراں کو، اسلامی حکومت کا حکمراں ایسے شخص کو جو مرتد ہو چکا ہے اسلام سے، اس کو پکڑے گا، پکڑوائے گا اور اس پر توبہ پیش کرے گا، 3 دن اس کا انتظار کرے گا، توبہ پیش کرے گا کہ توبہ کرو اور اسلام کی طرف سچے دل سے پھر پلٹو، کلمہ دوبارہ سے پڑھو۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا کفر کی وجہ سے۔ یعنی اگر وہ قتل بھی کیا گیا تو دائمی جہنمی ہوگا، مرنے کے وقت سے لے کر کے قیامت تک، اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس سے لے کر ابد الآباد تک، جیسے کافر حقیقی ویسے ہی یہ کافر مرتد دائمی جہنمی ہوگا۔ ہم نے کہا کفر کی یہ سزا ہے، یہ اسلامی سزا نہیں ہے، کیونکہ اسلامی سزا اگر کسی مجرم کو دے دی جاتی ہے تو وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے اس چوری کے متعلق قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر زنا کا اقرار کر لے یا اس کے اوپر 4 چشمدید گواہ ہو جائے اسلام کی شرائط کے مطابق، تو اگر وہ کنوارا ہے 100 کوڑا لگ گیا، 1 سال کی جلا وطنی کر دی گئی، یا شادی شدہ اس کو سنگسار کر دیا گیا، اس کا وہ گناہ ختم، قیامت کے دن اس سے متعلق کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اس مرتد کو جو قتل کیا جا رہا ہے وہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ کفر کے نتیجے میں، لہذا اس کا یہ کفر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور جو کافر کی سزا ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہوں گے، مرتد کی بھی یہی سزا ہوگی۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم مرتد ہو گئے، ہمارا اختیار ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے؟ بالکل نہیں ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے کہ ہم چھوٹا پکڑ کر کے آپ کو اسلام میں داخل کر دیں، لیکن آپ سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیجئے۔ ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن آپ سمجھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں تو یہ اسلام کوئی بنیا کی دکان نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے جب چاہیے داخل ہو جائیے اور جب چاہیے نکل جائیے، اور وہ بھی ایک مدت گزار کر کے، تاکہ آپ کے اسلام سے پھرنے کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا منفی اثر پڑے، برا اثر پڑے۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دے گا۔ اس لیے اسلامی عدالت، اسلامی حکومت ایسے شخص کو تحقیق کرے گی۔ آپ نہ لائیے، اسلام آپ کی مرضی ہے۔ جہاد کا ایک الگ کنسپٹ ہے، لیکن اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ آدمی کو پکڑ کے کہا جائے زبردستی مسلمان ہو ورنہ تمہاری گردن مار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں اپنی خوشی سے، سمجھ بوجھ کر، اور پھر آپ لوٹتے ہیں تو یہ لوٹنے کی آپ کو گنجائش نہیں ہے کہ جب چاہیے آپ مسلمان ہوئیے اور جب چاہیے آپ کافر ہو جائیے۔ وہ بھی ایک واحد سچا اور صحیح دین، اللہ کا اتارا ہوا دین، آپ نے اس کو کھلونا بنا رکھا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے گا آپ کو۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرتد ہو کر کے نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے اور اسلام کا کچھ بگڑ جائے گا، تو ہرگز اپنے دماغ سے یہ بات، یقینی طور پر اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے۔ اگر کوئی بھی مرتد ہونا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں نے پڑھی تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں کا کوئی مرتد ہوتا ہے، اپنے دین سے پھرتا ہے، اسلام چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کرتا ہے، تو وہ کر لے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ اللہ اپنے دین کے لیے ایسی قوم کو پیدا کر دے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ ایسے قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو مومنوں کے لیے نرم ہوگی، ہمدرد ہوگی مومنوں کے لیے،
ان کے درمیان باہمی الفت اور محبت ہوگی، لیکن کفار کے لیے بڑے سخت ہوں گے، بڑے قوی ہوں گے کفر کے مقابلے میں۔ اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والے، جان اور مال کی قربانیاں دینے والے لوگ ہوں گے، اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے والے ہوں گے۔ اتنی صفتیں ان کی ہوگی، اللہ ایسے کو لے کر آئے گا۔ اور ظاہر ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ کسی کو مومن بنائے، ایماندار بنائے، اور مومنوں کے لیے نرم دل ہو حلقہ یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق اور باطل کی جنگ میں مومن فولاد ہوتا ہے کافروں کے مقابلے میں، لیکن مومن آپس میں رحماء بینہم، سب آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہوتے ہیں۔ تو ایسے کو اللہ لائے گا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہزاروں ہزار لوگوں نے اپنی گردنیں اسلام کی خاطر کٹوائی، لوگوں نے جانی اور مالی قربانیاں دی، ہجرت کیا، مکہ چھوڑا، دوسرے ملکوں کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے، اور مسلمانوں کا ایک جتھا مضبوط ہوا۔ اسلام کی خاطر انہوں نے کیا، ہر طرح کی انہوں نے قربانی دی، کیونکہ اسلام ان کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وطن سے اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تھا۔ کافر بیوی رہی تو مومن بیوی کو چھوڑ کر آ گیا، مومنہ بیوی رہی اور شوہر اس کا کافر رہا تو مومنہ بیوی اس کو چھوڑ کر مدینہ آ گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد کچھ مسلمان عورتیں آ گئیں جن کے شوہر کافر تھے، کافروں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ہے آپ سے کہ جو بھی کوئی مسلمان مکے سے مدینہ جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ کہا کہ یہ معاہدہ مردوں کے لیے کیا گیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں آیت اتار دی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن۔ اے نبی سنیے، اگر عورتیں مسلمان ہجرت کر کے آ گئی ہیں، ان کے ایمان کا امتحان لیجئے کہ وہ واقعی اللہ رسول سے محبت کرتی ہیں اور ایمان کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں، کافر شوہروں کو چھوڑ کر آئی ہیں، اگر وہ سچی ہیں تو آپ ان کو روک لیجئے، ان کے کافر شوہروں کے پاس مت پلٹائیے۔ آج سے یہ حکم اللہ دیتا ہے کہ مومنہ عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں اور مومن مرد کسی کافرہ کے لیے حلال نہیں، مومن عورتیں کسی کافر کے لیے حلال نہیں، اور کوئی مسلمان کسی کافرہ کے لیے حلال نہیں۔ مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے اللہ نے مومنہ کے ساتھ یہود و نصارہ کی عورتوں کو حلال کیا ہے۔ ایک مسلمان یہودیہ سے شادی کر سکتا ہے، کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اذا آتیتموہن اجورہن۔ سنو، آج سے احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے۔ اور تمہارا ذبیحہ مسلمان کا تو ساری دنیا کی قوم کے لیے ہی حلال ہے کہ تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہو اور سنت کے مطابق ذبح کرتے ہو، شریعت کے مطابق ذبح کرتے ہو، تو تمہارا ذبیحہ تو ساری دنیا کے لیے حلال ہے، لیکن یہود و نصارہ کے علاوہ کسی کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مومن پاک دامن عورتیں تمہاری بیوی بن سکتی ہیں، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہاری بیوی بن سکتی ہیں جب ان کو تم مہر دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشرکہ عورتوں سے شادی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن مشرکہ سے مستثنیٰ ہے کون عورتیں؟ جو یہود و نصارہ کی عورتیں، وہ حلال ہیں۔ لیکن مجوسیہ، آتش پرست کی بیوی بیٹی، یا اسی طریقے سے بت پرستوں کی بیٹیاں، یا یہود و نصارہ کے علاوہ کفر کے اور شرک کے جتنے مذاہب اور جتنے فرقے ہو سکتے ہیں، کسی کی کوئی عورت مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے مسلمان کے لیے ایک یہودیہ اور عیسائیہ سے شادی جائز ہے، لیکن ہماری عورت کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ہماری عورتوں کے لیے، مسلمان لڑکیوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے صرف مسلمان مرد حلال ہے، دنیا کا کوئی اور دوسرا مرد حلال نہیں ہے۔
کہا گیا کہ جو عورتیں آ گئی ہیں مکے سے ان کے شوہروں کو مہر واپس کر دو، لیکن کہو تمہاری بیویاں حوالے نہیں کی جائیں گی۔ اب مومن عورت کسی کافر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد جنگ بدر میں آئے تھے قیدی بنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ان کو۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو ہار اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دیا تھا، حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اپنی ماں کا دیا ہوا بھیجا تھا کہ اس ہار کو لے لیا جائے اور میرے شوہر ابو العاص بن ربیع کو جو خالہ بھائی بھی تھا زینب کا چھوڑ دیا جائے۔ جب اس ہار کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہار کو واپس کر دیجئے اپنی بیٹی کو، اور ہم نے آپ کے داماد کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی کہ تم کافر ہو، میری بیٹی مسلمان ہے، یہ وعدہ کرو کہ تم اس کو مکے سے باہر لاؤ گے، اور ہم یہاں سے 2 آدمی کو بھیجتے ہیں، وہ اونٹ پر میری بیٹی کو لے کر کے مدینہ آ جائے گا، وہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ اور تقریباً 3 سالوں کے بعد سمجھئے کہ حضرت ابو العاص بن ربیع مسلمان ہو کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر ابو العاص کی زوجیت میں ان کو پلٹا دیا، لیکن اس درمیان میں ملاقات نہیں ہو سکی جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہے صورتحال۔ قرآن نے بابا کے دہل کہا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے ایمان والو کبھی کسی مشرکہ سے شادی مت کرنا، بت پرست قوم کی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ تمہارے لیے کالی کلٹھی لونڈی بہتر ہے، اس سے شادی کر لو، وہ بہتر ہے کافرہ سے، چاہے وہ کتنے ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، مال والی کیوں نہ ہو، کسی منسٹر کی بیٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ کافرہ ہے تو تمہارے لیے لونڈی، کالی کلٹھی لونڈی، یہ کالی ہم اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ لونڈی، عام طریقے سے لونڈیاں کالی ہی ہوا کرتی تھی۔ کچھ مفسرین نے بتایا ہے کہ صاحب کسی خاص صحابی کی لونڈی تھی جو کالی تھی، اس کو سننے کے بعد اس صحابی نے اس لونڈی سے شادی کر لی، اس کو آزاد کر کے۔ بہرحال لونڈیاں عام طریقے سے آپ جانتی ہیں کہ کالی ہی ہوتی ہے، عام طریقے سے احابیش کی ہوتی ہے، حبشہ وغیرہ کی ہوا کرتی تھی۔ تو کہا گیا کہ چلیے کالی ہو کہ گوری ہو، لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے، چاہے وہ کتنے ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کتنے ہی مال والی کیوں نہ ہو۔ اربوں کھربوں کی عورت مالک ہے لیکن وہ کافرہ ہے، مسلمان مت ہو سکتا ہے کہ اس کے حسن کے جال میں ایسا پھنسو گے کہ وہ کہے گی کہ کفر کرو، شرک کرو، صلیب کی پوجا کرو، چلو مندر میں، چلو گردوارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حسن کا جادو تمہارے سر چڑھ کے بولے اور تم اپنے اسلام کو بھول جاؤ، اور چند دن کی جوانی کے نشے میں تم اپنی عاقبت کو ہمیشہ کے لیے خراب کر ڈالو۔ دوسرے یہ کہ تمہارے بچے بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ بچے ماں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ماں یہودیہ ہے، ماں عیسائیہ ہے۔ ہر چند کے اسلام نے یہودیہ اور عیسائیہ سے شادی کرنا جائز قرار دیا ہے، جائز ہے، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ اولا اور افضل یہ ہے کہ ہم مسلمان مرد اپنی مسلمان عورتوں سے شادی کریں تاکہ ہمارے بچے ماں سے متاثر نہ ہو، یا خود شادی کرنے والا مرد عورت کے حسن و جمال کے اور پیسے کے چکر میں اپنے دین دھرم کو بدل نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور کسی مشرک سے اپنی بیٹی کی شادی مت کرو، اپنی بہن کی شادی مت کرو۔ تمہاری نگرانی میں ولایت میں جو لڑکی پل رہی ہے اس کی شادی کسی مشرک سے مت کرو، کسی غلام سے شادی کر دو، کسی مزدور سے شادی کر دو، لیکن کسی مشرک سے شادی مت کرو۔ غلام بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ مشرک کتنا ہی حسین و جمیل، کتنا ہی مالدار اور کتنا ہی عہدے والا کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکات اور یہ مشرکین جن سے تم شادی کر رہے ہو یا جن سے شادی کرا رہے ہو، اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف تم کو بلاتے ہیں اپنے قول و فعل سے، اپنے حسن و جمال سے۔ واللہ یدعو الی مغفرۃ من ربک، الی جنت و مغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتذکرون، اللہ ایسے ہی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے معاملہ۔ تو اب جو صورتحال ہے اس وقت، آپ نے اسلام کی حقیقت سمجھی۔ اسلام کتنا قیمتی مذہب ہے جس کے لیے ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن کفر کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ بہادری یہی ہے۔ یہ اگرچہ بات ہے کہ جب تلوار گردن پہ رکھ دی جائے تو آپ کفر کا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہو، اگر دل میں ایمان ہے تو کافر نہیں بنو گے۔ ہاں، خوش دلی سے، عاقل اور بالغ خوش دلی سے اگر کلمہ پڑھتا ہے، غیر دین کا، اسلام کا کلمہ کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے جس کے نتیجے میں یہ فتنہ ارتداد کے نام سے کانفرنس منعقد ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سبب انعقاد کیا ہے۔ علاقے میں کئی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئیں، یا بعض مسلم لڑکے بھی غیر مسلمہ کے ساتھ گئے اور شاید انہوں نے اپنا دھرم بدل دیا۔ پہلے شادی کر لیتے، اس کے بعد کہتے اچھا مسلمان بنا لیں گے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ مشرکہ مومن نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم شادی نہیں کر سکتے۔ پہلے مسلمان بنے گی تب شادی ہوگی، اور پہلے کافر مسلمان بنے گا تب اس کی زوجیت میں تم اپنی بیٹی بہن دے سکتے ہو۔ شادی کر لے گا بعد میں مسلمان بنائیں گے، ایسی بھول بھلیا میں نہ رہو۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں جہاں تک ہمارے بچے اور بچیاں قصوروار ہیں، ہم ان کے گارجین حضرات بھی کم قصوروار نہیں، بلکہ زیادہ رول ہمارا ہی ہے ان کو بگاڑنے میں۔ جو تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت ہم نہیں کر رہے۔ ہمارے بچے بچیوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب دھرم تو ایک ہی ہے، سب تو مانوتا ہی کا درس دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو نہیں معلوم ہے کہ جہنم کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہدایت کی راہ چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ جس کے ساتھ ہم بھاگ رہے ہیں وہ ہم کو ہماری زندگی میں رکھے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو مرتد کر دے، اس کے بعد وہ ہم کو ماں بنا دے، چاہے گا تو رکھے گا، چاہے گا تو سڑک پر لا کر چھوڑ دے گا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ میکے کی رہی اور نہ وہ سسرال کی رہی۔ یا تو خودکشی کرے یا اپنے آپ کو بازار میں نیلام کرے، یا آپ کو بچیوں کو سمجھانا ہوگا اور ان کے بستوں کو دیکھنا ہوگا، ان کے موبائل وغیرہ کو آپ دیکھتے رہیے، کیا کچھ سیو کر رکھا ہے، کس طرح کے لوگوں کا نمبر ہے، کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیتے ہی کیوں ہیں یہ موبائل، یہ شیطان کا آلہ کیوں دیتے ہیں، یہ کیوں دیتے ہیں پڑھنے والوں کو؟ عجب بات ہے۔ اور پھر کیوں نہیں چھوڑتے اسکول تک؟ اگر پڑھانے کا شوق ہے تو اسکول تک چھوڑیے، اسکول پہ وقت پہ جا کر کے لے آئیے، موبائل مت دیجیے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی آپ کی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے متعلق پوچھے جائیں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کی امانت کے جو گردن میں تمہارے تھے بچے، تم نے ان کو ضائع اور برباد کر دیا۔ کون آپ کے گھر میں آ رہا ہے؟ کیوں کوئی اجنبی بغیر اجازت کے آ رہا ہے جس کا گھر میں داخلہ ممنوع ہے؟ بغیر اجازت کے کسی اجنبی کا کسی کے گھر میں جانا جائز نہیں ہے۔ اجازت دے تاکہ عورتیں پردے میں چلی جائیں۔ بے محابہ جو جس کے گھر میں چاہ رہا ہے آ رہا ہے، یہاں تک کہ مشرکین کی آمد و رفت ہے۔ ڈرائیور آپ نے رکھا ہوا ہے تو ڈرائیور رکھا ہے کہ مشرک کو جو آپ کی بیٹی کو لے جا کر کے کالج چھوڑتا ہے، کالج لے آتا ہے، آنے جانے کے درمیان اس گاڑی کے اندر اکیلی ہوتی ہے وہ، اور ڈرائیور ہوتا ہے۔ 2 دن 4 دن وہ خاموش بیٹھے گی، پردے میں رہے گی، 1 ہفتے کے بعد گفتگو شروع کرے گی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ایک مرد اور ایک عورت ہو، اجنبی مرد اور عورت ہو، ان کے درمیان فربت کا رشتہ نہ ہو، باپ بھائی نہ ہو، پھوپھا خالو نہ ہو۔ خالو بھی محرم نہیں ہے، خالو بھی محرم نہیں ہے، پھوپھا محرم ہے، ماموں محرم ہے، چچا محرم ہے، چچا کا بیٹا بھی محرم نہیں ہے جی۔ تو تنہائی میں نہ چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ بھاگ کھڑی، اور ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے گھر کی لڑکیاں، مالدار گھر کی لڑکیاں ڈرائیوروں کے ساتھ نکل گئی۔ تو آپ نے ڈرائیور کیوں رکھا ایسا؟ مسلمان کیوں نہیں رکھا؟ اور جب چھوڑنے کے لیے گئی تو اس کی ماں کیوں نہیں بیٹھ کے گئی؟ اور وہ آئی جب لینے کے لیے گیا تو کیوں نہیں لے کر کے آئی؟ کیوں نہیں گھر کے دوسرے بچوں کو شریک کر دیا؟ یا خود آپ نے کیوں گئے؟ عجب حال ہے۔ کون سی تعلیم آپ دلوا رہے ہیں؟ ایسی تعلیم جس کے نتیجے میں آپ کی بیٹی غیر مسلمہ بن جائے، کافرہ بن جائے۔
اس سے تو اچھا ہے کہ قرآن اردو کی تعلیم دلا کر کے دین سمجھا کے اپنے گھر میں رکھیے، یا ایسے اسکول کو تلاشیے جہاں اور لڑکیوں کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ جب 10 سال کی لڑکی ہو جائے، 11 سال کی لڑکی ہو جائے اور اس کی طرف آدمی کی رغبت بڑھتی ہو، وہاں سے کلاسز الگ کر دیے جانی چاہیے۔ مسلم اسکولوں کے اندر بھی جو لوگ اسکولوں کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ جب لڑکی چوتھا پانچویں تک چلی آتی ہے تو چھٹے سے سپریشن ہو، لڑکیوں کا کلاس الگ لگے گا، لڑکوں کا کلاس الگ لگے گا۔ دنیا بھر کی عورتیں پڑھی لکھی ہوئی ہیں، غیر مسلمہ عورتیں ہیں، اگر نہیں مسلمہ ملتی ہے غیر مسلمہ کو استاذی مقرر کر لیجئے، معلمہ بنا لیجئے، لیکن لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے کوشش کیجئے کہ ہر سبجیکٹ کی لڑکی ہی آپ کو معلمہ ہی مل جائے، الحمدللہ دستیاب ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی توجہ کیجئے گا، اپنے اسکول کھولیے گا جیسا کہ کہا خالد انور صاحب نے، اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اسکول کھولے، +2 کھولے، یا لڑکیوں کے لیے الگ اسکول ہو، گرلس اسکول ہو، تو آپ اس کا اہتمام کریں، یا اگر سرکاری اسکولوں میں دیتے ہیں تو گرلس اسکول ہے وہاں دیجیے، یا جو انتظامیہ مسلمانوں کی ہے جہاں پردے کا یہ اہتمام ہے کہ لڑکیاں باپردہ آئیں اور باپردہ جائیں، ان اسکولوں کا چین کیجیے۔ آپ کہاں آپ بھیج رہے ہیں؟ جب یہ خرابی دیکھ رہے ہیں، جب سر سے پانی اٹھ جائے گا تب اب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، آپ کی بھاگے گی، تب انتظار کیجیے گا، تب اٹھ کھڑے ہوئیے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو نہیں، اس کے دین کو بچائیے۔ سب کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی بیٹی کو قرآن اردو پڑھایا الحمدللہ اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، اس کو بھی شوہر اچھے مل گئے، اور MBBS بنا کر کے بھی کچھ لوگوں نے شادی کی تو ان کو شوہر اچھا نہ ملا، نہ ہنجار ملا، زندگی برباد کرنے والا ملا۔ آپ ولی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا سے اچھا رشتہ تلاشیے، اور اچھا سے اچھا کیا ہوتا ہے؟ دیندار کا رشتہ، جو اتنا کما سکتا ہو کہ آپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ بیٹھا کے کھلا سکتا ہو۔ دیندار سے کیجئے گا، کبھی نہ پچھتائیے گا۔ لیکن اگر دولت دنیا کے پیچھے بھاگیے گا اور آپ کا داماد دیندار نہیں ہوگا تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ اور ہر حال میں کوشش کیجئے کہ اعلیٰ تعلیم کے چکر میں بیٹی کو ادھیر مت بنائیے۔ 28 سال کی، 30 سال کی، 32 سال کی لڑکی ہے، شادی میں دیر کیجئے گا، نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے بھی ہتھے وہ چڑھ جائے گی۔ جی، آدائے اسلام کے یہاں ایک پالیسی طے ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو پھانسو، محبت کے جال میں پھنساؤ، ان کو سبز باغ دکھاؤ، کہو تمہارے معاشرے میں تمہاری شادی اتنی آسان نہیں ہے، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، اور وہ اس کی طرف آ جائے گی، گاڑیوں سے آ رہے ہیں، زیٹ زیٹ میں ہیں، جی پورے طریقے سے بڑے سورے ہیں، لڑکیاں ہماری ان کی طرف آکرشت ہوتی ہیں، مائل ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ایسے ہی شادی کر لوں گا، ٹھاٹھ اور بنگلہ دکھاؤں گا، دنیا کی لذتیں ان کو دکھا رہا ہے۔ یہ پلاننگ ہے کہ ان کو کافرہ بناؤ، ان کو دین سے مرتد کرو۔ یہ تنظیموں نے اپنے نوجوانوں کو اس کام کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، اور وہ اس لیے یہ ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال اگر دشمن اتنا ایکٹیو ہے تو ہم کو اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے ایکٹیو ہونا ہوگا۔ بھیڑیوں کے حوالے اپنی بیٹیوں کو نہیں کرنا ہوگا۔ کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے بکری کی ریوڑ میں بھیڑی آنے دے، سڑک پر آپ کی لڑکی جا رہی ہے، آپ اس کو اسکول تک چھوڑیے نا، اسکول تک لے کر کے آئیے، دیکھیے کتنی سیف رہے گی آپ کی بیٹی۔ تو اگر آپ نے تربیت کا فریضہ انجام دیا اور اس سے پہلے اسلام کی حقیقت اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے دل و دماغ میں رچانے اور بسانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ابتدائی 5 کلاسز آپ نے دینیات کے دلوا دیے، اور اسلام کے محاسن اور اسلام کے عقائد اور کفر کے سنگین نتائج کو آپ نے بچے اور بچیوں کو پڑھوا دیا، تو انشاءاللہ اگر اس کی جو تربیت رہے گی اتنی آسانی سے وہ اغیار کا لقمہ نہیں بنے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلم نوجوان ہیں اس وقت جو بے راروی کے شکار ہو رہے ہیں، یا مسلم لڑکیاں جو بے راروی کی شکار ہو رہی ہیں، دین کا سودا کر رہی ہیں اور کفار کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ایسی لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ، ایسی مسلمان لڑکیوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب مردوں کو جو گارجین ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی دیکھ ریکھ کریں، اچھی چرواہی کریں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی چرواہا ہے، اور اس طریقے سے چرواہا اپنی بکریوں کی، اپنی گایوں کی حفاظت کرتا ہے، ویسے تم اپنی بیوی کی اور بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو اللہ کے حضور جواب دینے کے لیے تیار رہو اور جگ ہسائی کے لیے تیار رہو۔ اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا، دین کا کچھ نہ بگڑے گا، جگ ہسائی تمہاری ہوگی، ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حالات
سے سبق لینے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور غلبہ نصیب کرے۔ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت اور اسلام کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو، ان کے گارجینس کو اللہ توفیق دے کہ وہ مسلم سماج کی لڑکیوں کو بغیر تلک جہیز کے مطالبے کے شادی کرے۔ اگر شادی آسان کرو گے زنا مشکل ہو جائے گا، شادی آسان کرو زنا مشکل ہو جائے گا، شادی وقت پہ کر دو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھاگ بھگول والی بات ختم ہو جائے گی۔ اور اپنے بچوں کا ایک دم قریب سے مطالعہ کرو، جائزہ لو، اس کی کتابوں کو دیکھو، اس کی کاپی کو دیکھو، اس کے موبائل کو سرچ کرو کہ کیا کچھ ہے اس کے اندر۔ یہ آپ کو حق ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے اس کی، باپ ماں کے سامنے کسی بیٹے کی کوئی پرائیویسی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، اس کے لیے کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ ہم بغیر اجازت کے اپنے بچے کا موبائل چھین سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ رکھے ہوا ہے، کس طرح کے نمبر ہے، اس نمبر کو ٹریس کیجئے کہاں سے نمبر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دستگیری فرمائے، انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔